بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سحر جیو کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان اویس رضا قادری۔ ناظرین، ایک شخص تھے، ایک استاد تھے جو اپنے شاگردوں میں درس دے رہے تھے۔ دوران درس وہ کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے۔ یہ کھڑا ہونا اور یہ بیٹھنا یہ جاری رہا۔ کسی شاگرد نے پوچھا، عالی جا کیا بات ہے، آج آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ سامنے میدان میں ایک بچہ کھیل رہا ہے اور وہ بچہ اس شخص کا ہے جس سے میں نے علم حاصل کیا، اور میں اس نسبت کا ادب کرتے ہوئے جب وہ سامنے آتا ہے میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے یہ درس دینے والے بزرگ، یہ کھڑے ہو جانے والے بزرگ کون تھے؟ وہ بزرگ تھے ہم حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث پاک میں استاد کو آقا اور شاگرد کو غلام کہا گیا ہے۔ چنانچہ معجم الکبیر کی ایک روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو ایک آیت بھی پڑھائی وہ اس کا آقا ہے۔ ناظرین، آج کی اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے رشتہ طالب علم کا استاد سے۔ بڑا دلچسپ موضوع ہے اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج مدعو کیا ہے۔ کل بھی ہمارے ساتھ تھے حضرت علامہ مولانا قبلہ سید صابر حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آج پھر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کل ہم بہت غمگین بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے غموں کو دور فرمائے، ہمارے شہر کو روشنیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، یہاں کے رہنے والوں کے جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہو جائے۔ پروگرام کے ساتھ ہی آج ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم اویس انکل۔ جی وعلیکم السلام۔ اویس انکل، میں کنول نواز بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے۔ آپ کیسے ہیں اویس انکل؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اویس انکل، سب سے پہلے تو میں آپ کی پروگرام کی بہت زیادہ تعریف کرنا چاہوں گی۔ انکل، آپ کی ہوسٹنگ اتنی زبردست ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ اتنے سافٹ اور کام مینر میں پروگرام پریزنٹ کر رہے ہیں، ہم بہت سکون کے ساتھ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ انکل، میں نے آپ سے ایک آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی بات کرنی ہے، نعت بھی آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے، اور آپ کو سب سے پہلے تو آپ کے البم کی بہت بہت مبارکباد دینی ہے۔ انکل، آپ کا البم اتنا زبردست ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ نے لاسٹ ٹائم ربیع نور شریف میں جب آپ کا البم نہیں ریلیز ہوا تھا تو ہمیں بہت اداسی ہو گئی تھی، لیکن اب البم آیا ہے، اس نے ساری اداسیاں دور کر دی۔ ہر کلام بہت آؤٹ اسٹینڈنگ آپ نے پڑھا ہے۔ بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ آپ کا۔ انکل، میں نے آپ سے ایک نعت کی ریکویسٹ کرنی ہے جی، اور ایک سوال بھی کرنا ہے۔ نعت کی ریکویسٹ یہ کہ آپ کا اپنا لکھا ہوا بہت 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 خوبصورت کلام محبوب کے در پہ جاؤں وہ وقت مبارک آئے، تقدیر اپنی چمکاؤں وہ وقت مبارک آئے، وہ پلیز انکل آپ نے سنانا ہے۔ اور انکل، میں نے آپ سے ایک کوشچن کرنا ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے کہ انکل اکثر نا اسٹوڈنٹس، کیونکہ مجھے اس چیز کا ایکسپیرینس ہے کہ وہ ٹیچرز کی غیر موجودگی میں ٹیچرز کی میمیکری کرتے ہیں اور تنزیہ طور پر کرتے ہیں، مطلب تنزیہ طور پہ کرتے ہیں، کوئی بیچ میں کوئی اور عنصر نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ کہ ٹیچرز کے لیے بہت ایبیوسو لینگویج یوز کی جاتی ہے، تو کیا اسٹوڈنٹس کو گناہ ملے گا اس چیز کا کہ نہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا بیٹا، آپ نے اسلام آباد سے فون کیا اور سوال بڑا ویلڈ کویشچن ہے آپ کا، یہ انشاءاللہ ہم ضرور پوچھیں گے علامہ صاحب سے۔ سب سے پہلے علامہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دین میں استاد کی اہمیت کیا ہے اور پہلا استاد کون ہوتا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ دین میں استاد کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت
اس کی بہت زیادہ ہے، اور اس کا اندازہ ہمیں خود معلم کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ جس میں آپ نے خود اپنی ذات گرامی کو معلم قرار دیا ہے اور فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر، استاد بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام کے تمام اشیاء یا چیزوں کے نام سکھا دیے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا معلم رب کائنات ہے، اور خود نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ہر اس چیز کی تعلیم دی، ہر اس چیز کا علم عطا کیا جس کو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ خود بھی معلم ہیں اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو معلم بنا کر مبعوث کیا۔ یہیں سے استاد کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ استاد کا درجہ، استاد کا مقام کتنا اعلیٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو معلم کہنے پر فخر فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کئی احادیث مبارکہ ملتی ہیں کہ جن میں آپ نے معلم کی فضیلت کو بیان کیا۔ صحیح، جیسا کہ آپ نے بھی شروع میں ایک حدیث مبارک کوٹ کی کہ استاد اور شاگرد یا طالب علم کے درمیان تعلق آقا اور غلام کا ہوتا ہے، اور اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بڑا مشہور و معروف ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں، چاہے تو وہ مجھے فروخت کر دے، چاہے تو وہ مجھے آزاد کر دے۔ بہت شکریہ۔ ایک کالر اگر آپ کی اجازت ہو تو شامل کی جائے۔ جی بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب، کہاں سے؟ میں اویس بھائی۔ جی السلام علیکم، کون صاحب؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں فہد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی فہد فرمائیے۔ میں بولا مجھے آپ کے پروگرام کی تعریف کرنی تھی، بہت شکریہ۔ اور مجھے ایک ریکویسٹ تھی آپ سے نعت کی۔ جی تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب کلام ہے۔ آپ نے فرمائش کی ہے تو انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ مفتی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو اسلام آباد سے ایک بچی نے کال کی، میں پہلے ان کا کلام پڑھ لوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ایک بار درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا،
کے سے پایا چھوٹے نہ الہی اب سنگ در جانا چھوٹے نہ الہی اب سنگ در جانا اس سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ۔ اب میں اس سے کیا کہوں، کبھی کبھی انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کی معرفت حاصل کی۔ میں نے کہا بہن کا کلام پیش کرتا ہوں، ایک بچی کا کلام پیش کرتا ہوں، فرمائش، لیکن میرے لبوں سے نکلا وہ کلام جو ایک بچہ کر گیا۔ بہرحال ایک کال اور ہے، شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جی میں نصرت بات کر رہی ہوں۔ جی نصرت ملتان فرمائیں۔ سے۔ جی فرمائیں۔ جی اویس بھائی، اگر میں آپ کو اپنا استاد سمجھ لوں تو آپ کیا مجھے اپنا شاگرد بنائیں گے؟ مجھے نعت سیکھنی ہے آپ سے۔ آپ میری روحانی شاگردہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ روحانی شاگردہ جی آپ بن جائیں۔ بالکل، آپ مجھے نعت سکھا دیں۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ میری روحانی شاگرد ہو جائے، میری پڑھی ہوئی نعتیں سنیں اور سن کر ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بڑی امپرومنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو بیٹا۔ مفتی صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے اور ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یہ بھی نہ رہا ہوش کہ کیا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غریب ویسی عطا مانگ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا ناظرین بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے، ملتے ہیں۔